لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب جس جماعت کا جھنڈا جب تک لہراتا رہے، یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ جماعت کی ٹانگوں میں بھی دم خم ہے، وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، شکست ابھی تک قبول نہیں کی اور وہ ہمارے خلاف ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ جب جھنڈا امیر کے ہاتھوں سے گرا تو مسلمانوں کے امیر جعفر ابن ابی طالب بن گئے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے اور 3000 فوج کو آپ پر انگیختہ کرتے اور ان کو آگے بڑھاتے۔ آخر کار جب دوپہر کی جو نا وہ ظہر کے اذانوں کا ٹائم بھی ہو گیا اور دوپہر بھی لگی ہوئی ہے، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ بھی وہاں پہ شہید ہوئے، لیکن آپ کی شہادت اس جو نا وہ اس انداز کی شہادت تھی، اور آپ اس انداز میں اپنی جان آفری کے سپرد کرتے ہیں کہ جب آپ گھوڑے کو لڑ رہے تھے نا پہلے، تو گھوڑے پہ لڑتے لڑتے آپ نے یہ محسوس کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ گھوڑے کو اوپر میں اس بہادری سے نہیں لڑ سکتا جس بہادری سے میں نیچے اتر کے لڑ سکتا ہوں۔ آپ نے گھوڑا چھوڑا، تلوار، آپ نیچے اتر کے آپ جو ہے نا وہ دشمنوں کی صف کے اندر گھس کے ان کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ لڑتے 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 ایک دشمن نے آپ کے اوپر تلوار کا وار کیا، آپ کے بازو جس ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ فتح کا جھنڈا، وہ بازو کٹا، آپ نے دوسرے ہاتھ کے اندر اپنے وہ جھنڈے کو لے لیا اور ساتھ آپ لڑتے بھی جا رہے ہیں، لیکن پھر اتفاق سے دوسرے کافر نے وار کیا تو دوسرا بازو بھی آپ کا قلم ہو گیا۔ جب دوسرا بھی قلم ہوا، لیکن حضرت جعفر ابن ابی طالب ان کا جذبہ دیکھیے، آپ نے فتح کا جھنڈا اس لیے نہیں گرنے دیا کہ اگر میرے ہاتھ سے جھنڈا گر گیا 3000 صحابہ کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، ہم شکست کھا جائیں گے۔ جب تک جھنڈا قائم ہے، مسلمانوں کے ایمان قائم ہے، مسلمانوں کے جذبات قائم ہیں، میں جھنڈا نیچے نہیں گرنے دوں گا۔ آخر کار سینے کے ساتھ جو زرہ باندھی ہوئی تھی، زرہ کے اندر آپ نے جھنڈا لے لیا اور ٹوٹے بازوؤں کے ساتھ کیسے کر کے آپ نے جھنڈے کو قابو کر لیا، لیکن جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ آخر کار جب دشمنوں نے پھر مزید وار کیے، کسی نے نیزہ برسایا، کسی نے تلوار برسائی، کسی نے تیر برسایا، جب آپ بالکل نڈھال ہو گئے، ادھر خون بھی تھا، کافی سارا نکل چکا، نڈھال ہو کے زمین کو پر آ گئے، ایک کافر نے وار کیا، سینے سے آر پار کیا، آپ اپنی جان آفری کے سپرد کر گئے، لیکن جھنڈا نہیں گرنے دیا۔ جھنڈا پکڑ لیا حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں اور شیر کے بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، ہاشمی نوجوان ہیں۔ 33 سال ان کی عمر تھی جس دن یہ میدان موتا کے اندر جا کے شہید ہوئے۔ ان کی بہادری کے قصے، ان کے بہادری کے چرچے سرکار نے مدینے میں سنائے، سرکار نے مدینے میں سنائے اور فرمایا کہ میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت حضرت زید بن حارثہ وہ میدان جنگ میں بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ لڑتے لڑتے فرماتے فرماتے آپ نے فرمایا میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ زید بن حارثہ زمین پہ آ گئے، ان کا زخم، ان کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا گیا۔ فرمایا جھنڈا نہیں گرنے دیا، وہ اب شہید ہو گئے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جھنڈا جو ہے وہ جعفر ابن ابی طالب نے پکڑ لیا ہے۔ فرمایا بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ابھی دایاں بازو کٹا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ابھی بایاں بازو کٹا ہے۔ ابھی انہوں نے جھنڈا اپنی زیرہ کے اندر چھپا لیا اور وہاں پہ گاڑ لیا اور جھنڈا نیچے نہیں گرنے دے رہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب حضرت جعفر ابن طالب کی لاش کو جب ہم نے ایک بار سائڈ پہ کیا نا جنگ کے بعد، تو کہتے ہیں ہم نے گنے حضرت جعفر ابن طالب کے جسم پہ 90 زخم لگے ہوئے تھے، تلواروں کے، نیزوں کے اور تیروں کے 90 گھاؤ تھے۔ ہم حیران ہو گئے اس بات پر کہ ان 90 زخموں میں سے، ان 90 تیروں اور نیزوں میں سے ایک بھی تیر، ایک بھی نیزہ، ایک بھی تلوار کا وار آپ کی کمر پہ نہیں تھا، سارے آپ کے سینے کے اوپر تھے، سارے آپ کے سینے کے اوپر تھے۔ اس انداز کے ساتھ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کے اندر لڑے، اور سرکار نے ان کی بہادری کے حوالے سے یہ بھی فرمایا اور ان کے انعامات کے حوالے سے سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ابھی یہ شہید ہو کے زمین پہ گرے ہیں، فرمایا ابھی ان کی روح نکلی ہے، تو فرمایا ان کی روح کو آگے بڑھ کے اسرائیل اور ان کے ساتھ آنے والے ملائکہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے۔ فرمایا ابھی میں دیکھ رہا ہوں ان کی روح کو ملائکہ پہلے آسمان پہ لے گئے ہیں، ابھی دوسرے پہ چلے گئے ہیں، ابھی تیسرے پہ چلے گئے ہیں۔ فرمایا ابھی سارے آسمانوں کی سیر کروا کے
ان کی روح کو ملائکہ جنت کے اندر لے گئے ہیں۔ فرمایا میں ابھی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر مدینہ میں بیٹھ کے سرکار اپنے مدینہ والے صحاب اور مدینہ کے بچوں اور مدینہ کی جتنی بھی عورتیں حضرات تھیں ان کو یہ وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، ان کو یہ سارے پیغام دے رہے ہیں۔ اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں جب ان کی روح کو لے کے گئے ہیں تو خالق کائنات نے ان کی روح کو جنتی سبز رنگ کے پرندے کے پیٹ کے اندر رکھ دیا ہے۔ ان کے بازو قلم ہو گئے تھے تو خالق کائنات نے ان کو وہاں پہ جنتی دو پر عطا فرما دیے ہیں۔ فرمایا آج کے بعد میں ان کو جعفر طیار کا لقب دیتا ہوں۔ جعفر بن ابی طالب ان کا نام ہے۔ فرمایا یہ جعفر طیار ہیں، طیار طیارے سے، ہوائی جہاز کو طیارہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہواؤں میں اڑتا ہے، پرندوں کو بھی طائر کہتے ہیں، اقبال نے بھی کہا طائر لاہوتی۔ تو فرمایا کہ میں ان کو جعفر طیار کا لقب دیتا ہوں۔ فرمایا اب قیامت کی صبح تک ان کی روح جو ہے وہ سبز رنگ کے پرندے کے پیٹ کے اندر ہے، جہاں چاہتی ہے خدا کے حکم سے وہ سیر کرتی ہے، اڑتی پھرتی ہے۔ جعفر طیار